نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. ان اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. مال و دولت نہ مجھے جاہ و حشم مانگتا ہوں، مال و دولت نہ میں جاہ و حشم مانگتا ہوں، صدقے حسنین کے محشر میں بھرم مانگتا ہوں. اور جب کبھی فاطمہ زہرا نے بلایا در پر، سیدہ پاک سے شبیر کا غم مانگتا ہوں. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. اور حسین تیرا حسین میرا، حسین تیرا حسین میرا، حسین ان کا حسین ان کا، حسین سب کا حسین رب کا. وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا کلندروں کا. اور حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا. حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا. اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال کر دیا. کہتے ہیں کہ حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام. یعنی اگر حسنین کی محبت نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. کہتے ہیں کہ حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام. نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام، روزہ و حج و
تراویح و زکوٰۃ و احرام، نہ ہی مقبول یہ اللہ کو بے حب امام۔ خواہ میری یہ فراست ہے یا نادانی ہے، حب آل علی شرط مسلمانی ہے۔ دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں۔ کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، اور عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا کہ یزید تھا اور حسین ہے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کرم ہے جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین۔ اس آیت کی روشنی میں آج میں نے جس موضوع کے اوپر کچھ گفتگو کرنی ہے وہ بڑا خاص ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ واقعہ کربلا رونما ہو چکا، امام علی مقام اور آپ کے خانوادے نے، آپ کے اصحاب نے اور آل رسول کے پھولوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس کے بعد آگے تاریخ کیسے چلتی ہے، تاریخ کیا ہمیں بتاتی ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ شان اہل بیت کے اوپر ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے، اور بالخصوص امام حسین کے اوپر بھی متعدد دفعہ الحمدللہ گفتگو کرنے کا اللہ پاک نے موقع عطا کیا ہے۔ کچھ چیزیں تاریخی حوالہ سے آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج بھی اس دور کے اندر بھی یزیدی فکر رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور وہ اس جنگ کو، اس کربلا کا جو معرکہ ہوا، اس کو کسی اور رنگ کے اندر، کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور بالخصوص وہ ابن زیاد ہو، ابن سعد ہو یا یزید ہو، اور بالخصوص وہ یزید کے حوالہ سے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو تاریخی حوالہ سے میں علامہ ابن حجر مکی، آپ کی کتاب، امام سیوطی سمیت اور علامہ ابن کثیر سمیت دیگر کتب جو احادیث کے اندر ہیں، تفاسیر کے اندر ہیں، ان میں سے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام آپ کربلا کے اندر تشریف لائے۔ واقعات میں نے بھی کئی دفعہ آپ کو سنا رکھے ہیں، آپ علماء سے سنے ہوئے ہیں آپ نے۔ آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، اس کے بعد بھی یزیدی فوج کے لشکر کو سکون نہیں آیا، یوں کہہ لیں کہ ان کے ظلم ختم نہیں ہوئے۔ وہ جو طاقت کے نشے کے اندر دھت تھے،
اور جو گمنڈ تھا، جو غرور تھا، جو تکبر تھا، وہ ختم نہیں ہوا۔ اندر والے اسپیکر دی نا، اندر والے اسپیکر تھوڑی آواز بتا دو، ہاں بتانی جس کی وجہ سے یہ تاریخ بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ دکھی کرنے والی ہے، غم کے اندر اضافہ کرنے والی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا کٹاؤ پریشانی انسان کی بڑی۔ ہم امام حسین اور آپ کے رفقا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آواز تھوڑی بھی کٹا دو۔ تو بات کر رہا تھا کہ امام حسین اور آپ کا خانوادہ جو آپ کے ساتھ اصحاب تھے وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے یہاں ظلم کو بس نہیں کیا، بلکہ جتنے 70 یا 72 کے قریب جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، سب کے سر ان کے بطن اور تن سے جدا کیے، اور سارے سروں کو سر امام حسین سمیت وہ فرات کے کنارے، انہوں نے دریائے فرات کے کنارے اکٹھا کر دیا، اور باقی جو دڑ تھے، جسم تھے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اندازہ کریں، اور شام ہو گئی، یہ رات خانوادہ رسول کی جو شہزادیاں تھیں ان کے لیے کتنی مشکل رات ہوئی ہوگی۔ آج ہم میں سے کوئی جس سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ تصور کریں اگر وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی میت سامنے پڑی ہو تو ہم غم سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ وہ خانوادہ جو کائنات کا سردار گھرانہ ہے، ان کے سامنے اور نواسہ رسول اور آل رسول کے تن جدا ہیں، سر جدا ہیں، اور پوری رات انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ قیامت صغریٰ سے کم رات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے امام حسین اور دیگر آپ کے اصحاب کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے، یعنی اس طرح کی تذلیل کی، اس طرح کی بے حرمتی کی۔ اور صبح جب قافلہ چلنے لگا ابن زیاد کے لیے، کوفہ کے لیے، تو انہوں نے جو یزیدی فوج کے جو سپاہی قتل ہوئے تھے، انہوں نے ان کو دفن کر دیا، اور امام حسین سمیت جتنے آپ کے اصحاب اور خاندان کے لوگ تھے ان کے لاشیں وہیں پہ چھوڑے، اور قافلہ آگے چل پڑا۔ اب فرات کے کنارے ایک اور قبیلہ آباد تھا، جب اسے اس چیز کی خبر ہوئی، وہ آئے، انہوں نے اچھے طریقے سے اہتمام کیا، انصرام کیا، اور اچھے طریقے سے پھر خانوادہ رسول اور آپ کے جتنے اصحاب تھے ان کو دفن کیا۔ سفر ہے، میں مختصر چند چیزیں، حقائق، تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور فیصلہ آپ پہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیا ان چیزوں کے کرنے کے باوجود بھی اگر آج ہم میں کوئی لوگ ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں، یا کہیں جی وہ بڑوں کی لڑائی تھی اس کے اندر ہم نہیں بولتے، یا کم از کم اعلان ان کے اوپر لعنت کرنے سے کتراتے ہیں، یا ان کو کافر کہنے سے، میرے عقیدے کے مطابق تو وہ کافر ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا، جس کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، یعنی آپ کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، قرآن نے کہا لعنہم اللہ
فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک اس کے اوپر دنیا کے اندر بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ واللہ عذاب مہینا، اور ان کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اچھا، آپ کی یاد دہانی کے لیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ یہ نواسہ رسول کی بات تھوڑی دیر کے لیے آپ ذہن کے اندر سوچیں۔ آقا علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی اسلام کا مارکہ ہوا غزوہ بدر کا موقع ہے۔ اس وقت تک حضرت عباس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح مل گئی، حضرت عباس قیدی بن گئے۔ اب قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ قیدیوں کو مدینہ لے آئے، وہاں ان کو مسجد نبوی کے اندر ہی درختوں کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، چونکہ قیدی تھے۔ اب ان قیدیوں کے اندر آقا علیہ السلام کے چچا بھی تھے، اور یاد رکھ لیں وہ چچا جنہوں نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اب چچا حضرت عباس کا جسم تھوڑا فروا تھا، صحت اچھی تھی۔ اب انہوں نے رسیاں جو ہیں جس سے آپ کو باندھا ہوا تھا وہ بڑی ٹائٹ کر کے باندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ حضرت عباس کے جسم کے اوپر نشان پڑ گئے اور ان کو درد محسوس ہوتی تھی، اور اس درد کی وجہ سے ان کی آہ نکلتی تھی، تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر کے اندر حجرہ کے اندر جو تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام نے وہ ساری رات، چونکہ نسبی تعلق تھا، چچا تھے، نسب کی محبت کی وجہ سے تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سو نہیں سکا۔ ہے کافر لیکن نسب رشتہ داری ہے، چچا ہے، اور چچا کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، اور تاجدار کائنات ساری رات آرام نہیں کر سکے۔ صبح ہوئی، صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے چاچا کی طرف سے فدیہ دے کے ان کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب رول ماڈل تھے، سردار تھے، کل کائنات کے مالک تھے، جو چاہتے فیصلہ کر سکتے تھے۔ صحابہ نے کہا آقا ہمارے والدین آپ پہ قربان ہو، جیسے چاہیں آپ فیصلہ کرنے کا۔ نہیں ہے یہ اسلام کا دشمن، لیکن چچا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں گئی، لہذا اس کی طرف سے فدیہ دینا چاہتا ہوں، وہ بھی تم اجازت دو تو فدیہ اس کا قبول کر لو، اس کو آزاد کر دو۔ آزادی ہو گئی۔ پھر وہ آقا علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، وہ الگ بات ہے۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ نسبی تعلق ہے تاجدار کائنات سے، اس کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوئی، اور کہا حسین کربلا کے اندر اور سر تن سے جدا ہے اور جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، یہ تکلیف آقا کو کیسے برداشت ہونی تھی؟ پھر ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آقا علیہ السلام کے چچا ہیں۔ آپ کی شہادت غزوہ احد کے اندر ہوئی، اور آپ کو شہید کرنے والا وحشی تھا، وہ غلام جو وحشی تھا اس نے قتل آپ کو شہید کیا تھا۔ اب فتح مکہ پر اس وحشی نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر کہا، احادیث کے اندر بھی ہے کہ جو اسلام سے پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں، اگر کوئی دائرہ اسلام کے اندر آ جائے، توبہ کر لے، پچھلی غلطیوں پر اس سے معافی ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب ویسے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، شرمندہ تھا، کہا آقا وہ کفر کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، میں نے آپ کے چچا کو شہید کیا، اور شہید بھی اس نے پھر وہ کلیجہ بھی چبایا اور سارے معاملات جسم کو بھی چاک کیا۔ اب چچا کی محبت تھی، تاجدار کائنات نے کہا کہ وحشی تمہیں اللہ کی طرف سے میری طرف سے معافی تو مل گئی ہے، لیکن ایسا کیا کرو کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرے چچا کی کیفیت دوبارہ مجھے یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں غمگین اور دکھی ہو جاتا ہوں۔ تو حالت ایمانی کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود، معافی ملنے کے باوجود، تاجدار کائنات نے سامنے آنے سے وحشی کو بھی روک دیا۔ کس کی وجہ سے؟ نسبی تعلق ہے، چچا ہے،
ان کی تکلیف تاجدار کائنات سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ادھر واقعہ کربلا ہو گیا، آقا علیہ السلام نے سارا دن کربلا کے اندر گزارا۔ روایت آپ نے سنا کہ صرف آپ کی یاد دلانے کے لیے ادھر حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس وہ مکہ کے اندر تشریف فرما ہے، حالت خواب کے اندر دیکھا کریم آقا تشریف لائے، چہرہ بال گردآلود ہے، گھبرا گئے، پوچھا آقا یہ حالت آپ کی ایسی کیوں ہے؟ کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، یہ جو تم میرے ہاتھ کے اندر خون دیکھ رہے ہو یہ میرے حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے جن کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس ابن عباس گھبرا کے اٹھے اور مکہ کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ اے مکہ والوں، محمد مصطفیٰ کی آل کو شہید کر دیا گیا، ان کا خون بہا دیا گیا۔ حالت خواب کے اندر منظر دیکھا، اعلان کر دیا، اور تاریخ نام کہتے ہیں، تاریخ کے اندر ہے کہ 22 دن کے بعد اطلاع پہنچی قاصد آیا، اس نے کہا کہ کربلا کے اندر یہ واقعہ سارا رونما ہو چکا۔ ادھر آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ لیٹتی ہیں خواب کے اندر، تاجدار کائنات تشریف لائے، اور ام سلمہ کو تو تاجدار کائنات نے کربلا کی مٹی عطا کر رکھی تھی۔ کہا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وہی منظر جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکہ کے اندر دیکھا، وہی منظر حضرت ام سلمہ نے مدینہ کے اندر دیکھا کہ تاجدار کائنات کے بال، آپ کی داڑھی، ریش مبارک گرد آلود ہے، گھبرا کے اٹھی، پوچھا آقا کیا وجہ ہے؟ چہرہ غمگین ہے، دکھی لگ رہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آج سارا دن کربلا کے اندر گزارا ہے، آج میرے خاندان اور میری نواسے کو اور ان کے صحاب کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ گھبرا کے اٹھی، باغی اس شیشی کی طرف جو تاجدار کائنات نے مٹی دی تھی، جس کو آپ نے ایک شیشی کے اندر چھپا دیا تھا، سنبھال کے رکھ لیا تھا، جب جا کے دیکھا تو وہ مٹی خون کے اندر بدل چکی تھی۔ مدینہ کے اندر آپ نے اعلان کروا دیا کہ اے مدینہ والو، خانوادہ رسول کو آج شہید کر دیا گیا۔ یہ حال مکہ اور مدینہ کا تھا۔ ادھر کربلا کے اندر دیکھیں، راوی لکھتے ہیں، امام طبری نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، امام حجر اسقلانی نے لکھا، دیگر تاریخ دانوں نے، تاریخ دمشق کے اندر، تاریخ بغداد کے اندر یہ واقعات آئے کہ یہاں کربلا سے لے کر بیت المقدس تک واقعہ کربلا رونما ہونے کے بعد جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے نیچے سے خون نمودار ہوتا، اور دوپہر کے وقت جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز کے لیے امام حسین نے وقت مانگا مگر انہوں نے وقت نہیں دیا، آپ سجدے کے اندر گئے، انہوں نے گردن کاٹ دی، ظہر کا وقت تھا۔ تاریخ کے اندر ہے کہ ظہر کے وقت آسمان سرخ ہو گیا اور ہمیں وہی منظر نظر آیا جو ہم شام اور رات کے بعد جو ستارے آسمان پہ دیکھتے ہیں، وہ دوپہر کے وقت آسمان پہ وہی منظر تھا۔ یہ کربلا کے اندر جب یہ انہوں نے ظلم ڈالیے، قافلہ چل پڑا، سب سے پہلے ابن زیاد کے دربار کے اندر قافلہ پہنچا۔ اب سارے سروں کو امام حسین کے سر انور سمیت ابن زیاد کے دربار میں جب پیش کیا گیا تو اس نے وہاں بھی بے حرمتی کی، امام حسین کے سر انور پر چھڑی ماری، اور وہاں آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ارقم، بوڑھے ہو چکے تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ کہا ابن زیاد بدبخت، ہوش کے ناخن لے، تو جس چہرہ اطہر کے ساتھ، جس چہرے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، چھڑیاں مار رہا ہے، اسی چہرے کو، انہی لبوں کو، رخسار کو ہم نے تاجدار کائنات کو سونگتے اور چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے جلالی وہاں خطبہ دیا تو زید بن ارقم نے، ابن زیاد، اس نے کہا کہ اس بوڑھے شخص کو، اس کی سفید داڑھی کا مجھے حیا آ گیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے کہا اے بدبخت، تمہیں کیا حیا نہ ہے؟ تم نے خانوادہ رسول کا حیا نہیں کیا تو میری سفید داڑھی کا کیا حیا کرو گے؟
اس نے درباریوں کو کہا کہ اس بوڑھے شخص کو باہر نکال دو۔ حضرت زید بن ارقم روتے چلاتے لوگوں کو بتاتے ہوئے ابن زیاد کے دربار سے باہر آ گئے۔ جب کوفہ کے اندر بات مشہور ہونے لگی تو ابن زیاد نے کہا کہ شاید اب لوگ میری مخالفت کے اندر میرے محل تک نہ پہنچ آئیں۔ اس نے قافلے کو آگے دمشق اور بغداد کی طرف اور یزید کی طرف روانہ کر دیا۔ اب رستے کے اندر ایک گرجا گھر تھا، گرجا تھا، اس کا ایک عیسائی پادری تھا، بڑے عرصہ دراز سے وہاں وہ عبادت کے اندر مصروف تھا، اس کی مصروفیات تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے اور عجیب قسم کا قافلہ ہے، عورتیں قیدی ہیں، مردوں کے جو سر ہیں وہ نیزوں کے اوپر ہیں۔ اب یہ قافلہ وہاں جا کے رکا اور چرچ کے گرجا گھر کے بالکل سامنے آسمان پر ایک عبارت لکھی ہوئی انہوں نے دیکھی سرخ رنگ کے اندر۔ اس کو امام طبری نے تاریخ طبری کے اندر روایت کیا ہے۔ وہ عبارت تھی کہ اترجو امتن، کہ وہ امت کا حال کیا ہوگا، شفاعت یوم القیامہ، کہ جو آل رسول کو شہید کرنے والے لوگ ہیں ان کا حال قیامت کے اندر کیا ہوگا، ان کو کیسے شفاعت ان کے نبی کی مل سکتی ہے۔ جب انہوں نے یہ عبارت دیکھی، پہاڑوں کے اوپر سرخ رنگ سے لکھی ہوئی یہ عبارت دیکھی، تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور اس گرجا کا جو پادری تھا اس کو بلایا اور کہا کہ یہ عبارت کب سے لکھی ہوئی ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ جب سے میں نے وہ سنبھالا ہوا ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ عبارت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے۔